مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جب اسے ملے تو سلام کرے۔ احادیث میں سلام کے آداب بھی بتائے گئے۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے کو سلام کرے، کم تعداد زیادہ کو سلام کرے، گفتگو سے پہلے سلام کیا جائے۔ کسی مجلس سے آپ اٹھ کے جاتے ہیں تو سلام کر کے جائیں۔ جب مجلس میں آئے تھے سلام کیا تھا، جس قدر وہ سلام ضروری ہے اسی قدر وہ سلام بھی ضروری ہے جو مجلس سے اٹھتے وقت ہوتا ہے۔ سلام کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب خطیب منبر پر آتا ہے تو کیا اس کے لیے سنت ہے کہ وہ سلام کرے یا سنت نہیں؟ اور کسی عمل کے سنت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ثابت ہو کہ وہ عمل نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ اس عمل کے شرعی عمل ہونے کے لیے یا شرعی حکم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہو یا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو۔ جب تک یہ چیز ثابت نہیں ہو جاتی تب تک کسی عمل کے بارے میں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گنجائش ہے، کہہ لیں کوئی حرج نہیں ہے، سلام ہی ہے نا، تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ یہ سلام کا کوئی خاص موقع تو نہیں ہے، لیکن اس میں جو بنیادی بات ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی عمل میں اضافہ نہ ہوتا ہو۔ کسی عمل میں اضافہ نہ ہوتا ہو، یعنی نبی علیہ السلام نے کوئی عمل کیا ہے، اس عمل کے ساتھ اس چیز کو آپ ایڈ نہ کر رہے ہو۔ مثلا اگر آپ اذان دیتے ہیں، لوگوں سے مخاطب ہے نا، لوگوں کو آپ نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنا نا، تو آپ اذان سے پہلے السلام علیکم کہیں اور پھر اللہ اکبر سے اذان شروع کر دیں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ہو سکتا کوئی کہے جی سلام ہی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن ہم جس منہج کے ماننے والے ہیں، سنت کی اہمیت جو ہمارے نزدیک ہے، جو صحیح منہج نبوی ہے، اس کے مطابق ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ منع نہیں، دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا ہے اور کیا طریقہ بتایا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، وہ جمعے کا خطبہ دیتا ہے، خطبہ شروع کرنے سے پہلے یعنی ان الحمد للہ کہنے سے پہلے اس نے السلام علیکم کہا، تو آپ اس سے دلیل مانگے کہ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے تھے؟ اگر تو کہتے تھے تو کہیں، اگر آپ نے نہیں کہا تو نہ کہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی وہ ایک عبادت کا عمل ہے نا، ایک عمل آپ نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا، اور اس میں وہ چیز نہیں ہے جو کوئی دوسرا آدمی کر رہا، تو اس کی دلیل تو پوچھی جائے گی نا، بھئی آپ دلیل دیں۔ ورنہ ہمارے وہ خطیب جو پہلا خطبہ شروع کرنے سے پہلے ان الحمد للہ کہنے سے پہلے سلام کہتے ہیں، ان سے کبھی آپ یہ سوال کریں کہ آپ پہلے خطبے سے پہلے تو سلام کہتے ہیں، جب آپ نے دوسرا خطبہ شروع کیا تھا تب آپ نے السلام علیکم کیوں نہیں کہا؟ بریک آ گئی نا، خطبہ الگ ہو گیا، پھر آپ اسی طرح اللہ کی حمد سے شروع کر رہے ہیں خطبے کو، تو جو پہلے خطبے سے پہلے سلام کہنے کی دلیل تھی وہ آخر دوسرے خطبے سے پہلے کہنے کی دلیل کیوں نہیں؟ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ شرعی دلیل صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم یا اللہ کے رسول کا عمل ہوتا ہے، جس کی بنیاد وحی پر ہو وہ شرعی عمل ہوتا ہے، اور جس فتوے کی بنیاد وحی پر نہ ہو اس عمل کو آپ مسنون عمل نہیں کہہ سکتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یا بعض معاملات میں یا حلال و حرام میں کہ منع نہیں کیا گیا تو وہاں تو بات چل جائے گی،
لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ یہ عمل سنت ہے، مسنون ہے، تو اس کے لیے صحیح دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے منہج کی بات ہے، غیر نبی جو ہے اس کو غلطی لگ سکتی ہے، مفتی کو فتویٰ دینے میں غلطی لگ سکتی ہے، بلکہ میں عرض کروں عام مفتی کی کیا بات ہے، خلفائے راشدین جن کے طریقے کو اپنانے کا حکم خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ جو المہدیین ہیں، ہدایت یافتہ ہے، ان کے طریقے کو بھی فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا۔ تو جب ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہو اور ان کا عمل بھی اگر کہیں خلاف سنت ہو جائے تو خود ان کا فتویٰ ہے کہ وہ عمل نہیں چلے گا۔ یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ کر رہا ہوں، اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ صحیح بخاری کی وہ روایت آپ نے سنی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھی، حج کے حوالے سے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف آخری جملہ عرض کرتا ہوں۔ ان سے کہا گیا کہ حضرت عثمان تو یہ حکم دیتے تھے، یہ عمل کرتے تھے، سیدنا عثمان اور سیدنا علی کا عمل مختلف تھا۔ تو جب حضرت علی سے یہ کہا گیا کہ آپ کے پیش رو یعنی حضرت عثمان وہ تو اس سے منع کرتے تھے، تو صحیح بخاری میں ہے حضرت علی نے جواب دیا، وہ بھی خلیفہ راشد ہیں۔ وہ منہج کی بات ہے کہ ایک مسلمان کا منہج کیا ہونا چاہیے، کس چیز کو دلیل بنانا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما کنت لآدا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد، میں کسی کے کہنے پر اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے منہج، کسی کے کہنے سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ نبی کی سنت کا ماننے والا کہتا ہے یا کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس ہستی کی بات ہر ایک کی بات سے اونچی ہو، اوپر ہو۔ یہ میں عقیدے کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، جذباتی گفتگو نہیں کر رہا۔ تو منہج تو یہی ہے، طریقہ کار تو یہی ہے۔ لقول احد کا لفظ ہے، حالانکہ وہ شخص بھی عام نہیں تھا، وہ تیسرا خلیفہ راشد ہے۔ اور بعض تو یہ بھی کہتے تھے کہ آپ کے والد صاحب تو اس سے منع کرتے تھے، آپ حکم دے رہے ہیں۔ تو آگے سے جواب ملتا تھا امر ابی یتبع امر رسول اللہ، میرے باپ عمر بن خطاب کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے رسول کی بات کی اتباع کی جائے گی۔ ابن عمر کے فتاوی بڑے مشہور ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، وقت بھی نہیں اس طرف جانے کا۔ صرف ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح منہج کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم کہنے کی 10 نیکیاں ہیں، مجھے اگر 10 نیکیاں مل رہی ہوں تو مجھے بخیل ہونا چاہیے نیکیاں کمانے میں، کنجوسی کرنی چاہیے کہ نیکیاں ہمارے پاس آ جائیں، لالچ ہونا چاہیے نیکیوں کا۔ لیکن اگر اس کا کوئی مفہوم غلط لے یا کوئی بدگمانی اگر کر رہا ہے تو دلوں کے حال تو اللہ جانتے ہیں، دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور وہی حساب لے گا اور وہی سینوں کی ساری چیزیں باہر نکال دے گا اور سارا کچھ سامنے پڑا ہوگا جو کچھ سوچتے رہے۔ تو وہاں میں نے اپنا حساب دینا، آپ نے اپنا دینا ہے۔ میرے دل میں کیا کچھ تھا وہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کیا سوچتے رہے وہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ جواب دے ہیں نا۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، جو قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن بات صحیح کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح بات کیا ہے، کیا یہ عمل سنت ہے یا نہیں، اس میں ایک رائے تو میں نے اپنی دے دی، لیکن کیا جائز ہے یا نہیں کہ چلیں بندہ کہہ لے کوئی حرج نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حکمرانوں نے کہا تھا، اور حکمران بھی آج کی طرح کے حکمران نہیں تھے لولے لنگڑے جن کی سنتا کوئی نہیں، جن کی مانتا کوئی نہیں ہے۔ خلیفہ جس کا آرڈر جاری ہوتا ہے، شاہی فرمان جاری ہوتا ہے،
کسی کی جرت نہیں ہے کہ آگے سے بول، وہ عام بندے کی بات نہیں میں کر رہا. لیکن اہل سنہ کے 4 اماموں میں سے ایک امام ابن حنبل، اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام ابن حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے منوانا ہے تو کتاب اللہ کی دلیل پیش کرو یا سنت رسول اللہ کی. بھائی اہل سنت کا یہی منہج ہے نا، یہی مسلک. چلے میں لفظ بول لیتا ہوں آپ کو کھلی کھلی بات سمجھ آئے. امام فرما رہے ہیں یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، لیکن نہیں پیش کر سکے تو انہوں نے اس کو مانا نہیں مانا. امام مالک سے کہا گیا تھا کہ جس آدمی کو مجبور کر کے طلاق دلوائی گئی ہو، زبردستی کی طلاق، تو فتویٰ دو کہ ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ہوتی. جو طلاق دینا نہیں چاہتا وہ طلاق ہوتی کیسے ہے؟ واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں. اور لوگوں کو ببانگے دہل کہتے تھے، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی. بات ختم. عقیدہ نا، یہ آئمہ دین کا ذکر کر رہا ہوں، ایک سوچ اور فکر کی بات کر رہا ہوں. پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کمزور، علماء موجود ہیں ان سے رائے لے لیں. بڑے علماء موجود ہیں جن سے ہم بھی رہنمائی لیتے ہیں. تو جو آپ کا ذہن کہتا ہے، جس پر آپ کی تسلی ہوتی ہے، وہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور میں نے آج تک کسی خطیب کو یہ نہیں کہا کہ آپ وہاں جا رہے ہیں، آپ ممبر پہ چڑھیں گے تو سلام نہ کرنا. اس کی تحقیق کے مطابق جو بات صحیح ہے وہ عمل کریں. عالم دین کو ایک دین کا خادم ہو کر یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کریں. تو جو عالم دین بھی نہ ہو، وہ دین کے خادم کو مجبور کرے کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے آپ کریں. اور دلیل کیا ہو؟ دلیل کیا ہو؟ دلیل یہ ہو کہ فلاں صاحب یہ کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں. یہ کمپیریزن نہیں ہے، موازنہ نہیں ہے، یہ منہج کی بات ہے. جب خود امام کعبہ اور ائمہ کعبہ کا یہ عقیدہ ہو کہ ہم جس امام کو فالو کرتے ہیں، یا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں، تو ہم بھی جب حدیث آ جاتی ہے تو امام کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو لے لیتے ہیں. مفتی اعظم سعودی عربیہ اور بڑے بڑے ان کے مفتی. اور یہی منہج ہمارا ہے. اہل علم ہی فیصلہ کریں گے جو اس فیلڈ کے ہیں، جو اس فن کے ہیں. کسی کے دل کا آپریشن کرنا ہو تو مولوی تو نہیں کرے گا نا. اوپن ہارٹ سرجری کون کرے گا؟ نہیں جی میں بھی بڑا سیانا ہوں، میں نے بھی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے. آپ بڑے سیانے ہوں گے، بڑے دانشور ہوں گے، بہت سے لوگ آپ کے انڈر کام کر رہے ہوں گے، آپ بڑے سیاستدان ہوں گے، بڑے حکمران ہوں گے، آپ سب کچھ ہوں گے. جب تک آپ کو سرجری نہیں آتی، رزلٹ دیکھ لیں اگر کوئی اور کرے گا تو کیا نکل سکتا ہے. ہمارے ہاں وہ لوگ جن کو سرجری نہیں آتی وہ سرجری کر رہے ہوتے ہیں. جن کو دین کے مسائل کا علم نہیں ہے وہ دین کے وہ مسائل بتا رہے ہوتے ہیں جن کا ان کو علم نہیں ہوتا. تو یہ ظلم نہیں ہے. جس مسئلے کو بتا رہے ہیں وہ پہلے سیکھ لیں اچھی طرح. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسئلہ بتانے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مسئلہ بتانا ہے اس کا پورا علم، صحیح علم ہونا ضروری ہے پہلے. یہ نہیں کہ آپ دین بتا رہے ہو اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں دین کے نام سے. تو اس لیے اس مسئلے کا علم تو پہلے حاصل کر لیں جو بتانا ہے. بغیر علم حاصل کیے نہیں بتایا جا سکتا. 2 دن پہلے کی عشاء کی نماز میں نے دیکھی، امام کعبہ نماز پڑھا رہے تھے اور فاصلے کے ساتھ کھڑے تھے لوگ. آپ وہاں تو نہیں کہتے ہیں کہ امام کعبہ تو فاصلے کے ساتھ نماز پڑھاتا ہے اور یہاں آپ فاصلے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھاتے؟ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ بلکہ کئیوں سے لڑائی کرنا بڑی مشکل ایام میں نہیں بعض آتے تھے، ہم کہتے تھے بڑی سختی ہے، پولیس والے کھڑے ہیں، رپورٹ ہو رہا ہے. نہیں مانتے تھے، نماز چھوڑ دی، فاصلہ نہیں مانے. یہ کس نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ یہ ذہن رکھیں آپ کہ دلیل کون ہے؟ اللہ کی وحی. بھائی ان کی کوئی مجبوری ہوگی، وہاں آرڈر چلتا ہے، اور کئی مسائل ہو سکتے ہیں. امام کعبہ اگر داڑھی کٹوائے تو کیا داڑھی کاٹنا جائز ہوگا؟ بتائیں نا جی، میں کھلی کھلی بات پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں جائز ہوگا. جب آپ کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں تو 20 تراویح ہوتی ہیں، آپ 8 کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہ سارے بھائی بتا دیں کیا جواب دیتے ہیں؟
اس کا جواب دینے کے بجائے کہتے ہیں وہاں آمین بھی تو ہوتی ہے نا، وہاں رفع الدین بھی تو ہوتا ہے نا، وہاں یہ بھی ہوتا ہے، تو سارا پیکج لو نا، یہ کہتے ہیں نا بھائی۔ اس کا جواب دینا کہ امام کعبہ بھی اس طرح بھی پڑھا رہا ہے، کعبے کے اندر پڑھا رہا ہے، تو کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں اہل حدیث مساجد میں؟ جس کا جواب دیں مجھے۔ پھر آئے گی بات منہج کی، بھائی نہیں، اللہ کے رسول نے چونکہ رمضان اور غیر رمضان میں یہی پڑھی ہیں لہٰذا یہی پڑھتے ہیں، تو بات ختم ہو گئی۔ بات کہاں آ کے ختم ہوتی ہے؟ قرآن نے فیصلہ کیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی بھی معاملے میں تمہارا تنازع ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے آؤ، کتاب اللہ کی طرف لے کر آؤ، سنت رسول اللہ کی طرف لے کر آؤ۔ یہ تو قرآن نے کہا ہے نا، اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ریفر کیا جائے گا، یعنی وحی کی طرف، سیدھی بات ہے۔ اچھا وحی میں یہ سلام کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ یہ خاص پوائنٹ ہے جس کو میں نے ذکر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ کے نزدیک ہو اور کچھ کے نزدیک نہ ہو۔ ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جب بھی کسی محفل میں مجلس میں آپ گئے ہیں تو وہاں آپ سلام کریں۔ اگر ایک مجلس الگ ہے، وہاں مثلا آپ برآمدے میں داخل ہوئے، وہاں لوگ موجود ہیں، الگ موجود ہیں، سلام کریں گے۔ پھر آپ یہاں دیکھیں کہ حال میں آئے ہیں اور یہ الگ مجلس گویا کہ ہوگی، سلام کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا جن لوگوں سے آپ ملے ہیں آپ کا خیال ہے کہ آپ نے سلام نہیں کیا، سلام کر لیں۔ جو سلام کے عمومی احکام ہیں، کسی سے بات کرنے لگے السلام علیکم پہلے کہہ لیں، السلام قبل الکلام، ٹھیک ہو گیا۔ خطیب آتا ہے ڈائریکٹ ممبر پہ آ کے چڑھتا ہے اور آ کے سلام کرے گا، چونکہ وہ ایک مجلس میں پہنچا اور اس نے آ کے سلام کر دیا، کوئی ایشو نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ 2-3 دفعہ پہلے سلام کر چکا ہے، اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، حدیث میں البادی بالسلام بری من الکبر، جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تکبر سے خالی ہوتا ہے۔ کوشش یہی کی جائے کہ سلام میں پہل کی جائے، تاکہ نبی علیہ السلام نے جو گارنٹی دی ہے نا کہ جو سلام میں پہل کرنے والا ہے وہ تکبر سے خالی ہے، تاکہ اس کو وہ ڈگری مل جائے۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ 2 بندے لڑ پڑے، 3 دن تک نہیں بولے یا 2 دن تک نہیں بولے، جو سلام میں پہل کرے گا وہ بہتر ہے۔ خیرہم الذی یبدأ بالسلام، سلام میں پہل کرنے والا، یعنی اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے۔ ایک تو نا کہ ویسے ملاقات کے وقت سلام میں پہل کرنا، اور شاید کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سلام کیا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اتنا پہلے سلام کر دیتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام، ان سے بڑا تو کوئی نہیں اس دنیا میں۔ مقام و مرتبے کے اعتبار سے اللہ نے ان جیسا نہ پیدا کیا ہے نہ پیدا کرنا ہے، سید ولد آدم ہے۔ تو یہی مسئلہ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بھائی تکبر تو یہ ہے نا کہ ایک بندہ کہتا ہے یہ بات سچ ہے، آپ کہیں جی میں نہیں مانتا، تکبر ہو گیا۔ آپ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی تضحیق کرتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کو دوسروں کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرتے ہیں، کم تر سمجھتے ہیں۔ غیبت بندہ کب کرتا ہے؟ جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو کم تر سمجھتا ہے۔ جب آپ یہ بھی نہیں کر رہے ہیں تو مجھے تکبر کی ڈیفینیشن بتا دیں حدیث پاک میں جو اللہ کے رسول نے فرمائی۔ بندے نے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ، بندہ چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، یہ اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں نا۔ اگرچہ وسائل ہونے کے باوجود سادگی اختیار کرنا افضل ہے، لیکن اچھا عمدہ لباس پہننا جائز ہے، وہ خلاف شرع نہیں ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ صحابی پوچھ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جوتا بھی اچھا ہو، یعنی باقیوں سے منفرد ہو، اور میرا لباس بھی باقیوں سے مختلف ہو، نمایاں ہو، تو کہیں یہ تکبر تو نہیں ہے؟ فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر تو یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرایا جائے اور لوگوں کو کم تر سمجھا جائے۔ جب تکبر کا مفہوم اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ بھائی تکبر تو یہ ہے نا کہ جو بندہ سلام کرے ہی نہ، کہ لوگ مجھے سلام کریں، یہ تو سمجھ آتے نا تکبر ہے، کہ انتظار میں ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، میں کیوں کروں، تو وہ تو ہو گیا تکبر۔ اور جو ایسا نہ ہو اس کے بارے میں تو یہ نہیں ہو سکتا۔
اور ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ جو آدمی متکبر ہوتا ہے اس کی زندگی سے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے. شب و روز کی زندگی جو لوگ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ متکبر ہے. چاہتے ہوتی ہیں نا. بندہ اگر اظہار نہ بھی کر رہا ہو تو نادانستہ طور پر بھی تکبر کا اظہار اس سے ہو جاتا ہے. وہ سنا وہ آپ نے واقعہ، سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ ایک صاحب ووٹ لینے چلے گئے کسی دیہات میں، سنا ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا چودھری صاحب سنے ہیں کہ تسی متکبر بڑے ہو، لوکی تواڈے بارے چ اے آندے نے تسی بڑے متکبر ہو چودھری صاحب. چودھری صاحب فرماندے نے کہ میں متکبر ہوندا تے تواڈے ورگے ٹگے ٹگے دے بندیاں کول ووٹ لین ہوندا. نہیں سمجھ آئی؟ اور اللہ کے بندو، جس کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں نکل آتا ہے، وہ ظاہر بھی ہوتا ہے، نہ بھی چاہیں تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. تو بہرکیف سلام تو عاجزی کی دلیل ہے، سلامتی کی دلیل ہے. اور ایک ٹاپک میں نے ذکر کیا تھا، لوگوں کو جادو سے بچانے کے لیے بھی سلام ہے. السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامتی میں رکھیں. تو ظاہر ہے وہ بیماریوں سے، جادو سے، نظر لگنے سے، ساری چیزوں سے سلامتی ہے نا. اللہ السلام ہے اور آپ کہتے ہیں السلام علیکم. اللہ آپ کا جو السلام ہے محافظ ہو، نگہباں ہو. اور دوسرا یہ کہ میری طرف سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، میں تو آپ کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں. اس لیے کہا راستوں میں نہ بیٹھو، اگر کہیں بیٹھنا بھی پڑے تو سلام کا جواب دیا کرو. اور سلام کا جواب دینا اس بات کی دلیل ہوگی کہ مجھ سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ کے سلام کا جواب دے رہا ہوں. یہ پیغام ہوتا ہے. یہاں اسپیسیفک بات کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص خلاف شرع عمل کر رہا ہے تو آپ اس کے خلاف شرع عمل کا انتظار 16 سال کرتے رہے. یہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو پتا تھا کہ ایک بندہ کام غلط کر رہا ہے اور آپ نے 16 سال تک اسے کچھ نہیں کہا، اسے بتایا نہیں، اور جب بتانے کی بات آئی تو پھر بھی اسے نہیں بتایا اور ادھر ادھر غیبتیں کرتے رہے. یہ طریقہ کار ہی غلط ہے. آپ میرے ساتھ خیر خواہ ہیں، میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی آپ کی یہ غلطی ہے، ادب کے ساتھ آئینے کی طرح آپ مجھے بتائیں. اور جس آدمی کو کوئی شخص غلطی بتائے اس کو غلطی بتانے والے کا شکر گزار ہونا چاہیے. آپ کا محسن ہے، آپ کی غلطی دور کر رہا ہے، آپ کی اصلاح کر رہا ہے. وہ کام جس سے آپ کو دنیا میں نقصان پہنچنا تھا، آخرت میں نقصان پہنچنا تھا، وہ اس سے آپ کو بچانا چاہتا ہے، وہ تو آپ کا محسن ہے. مطلب یہ کہ اگر ایک مخلص شخص آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ یہ غلط کریں نہ کریں، تو وہ تو آپ کا محسن ہے. یہ خلاف شرع بات ہے کہ ایک شخص آپ کے سامنے کام کیے جا رہا ہے، غلط کام کیے جا رہا ہے اور آپ اسے بتا نہیں رہے ہیں. میں جو چیزیں معاشرے میں دیکھتا ہوں، اگر ممبر پہ کھڑے ہو کر ان کی نشاندہی نہ کروں تو مجھ سے اللہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے لوگوں کو گائیڈ کیوں نہیں کیا، صحیح بات کیوں نہیں بتائی لوگوں کو آپ نے. ایک اور چیز میں عرض کر دوں کہ سلام کا خطبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ خطبہ اللہ کی حمد سے شروع کرتے تھے. جیسے آپ سنتے ہیں خطیبوں سے ان الحمدللہ. کیا مطلب اس کا؟ سب تعریفیں اللہ کی. ڈاکٹر شہباز حسن ممبر پہ چڑھا، خطبہ شروع کیا، کہتا ان الحمدللہ. تفصیل میں جانے کا وقت تو نہیں لیکن میں تھوڑا سا کھول ضرور دینا چاہتا ہوں. ان الحمدللہ، میں بول رہا ہوں ان الحمدللہ، میرا کمال نہیں، میرا کمال نہیں، ان الحمدللہ، میں بڑا خطیب ہوں نہیں، ان الحمدللہ، آپ کا بڑا عہدہ ہے نہیں، کچھ نہیں ہے، ان الحمدللہ. لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کیا، نہیں کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے جو بھی ہے. ان الحمدللہ، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ نکل نہیں گیا ان الحمدللہ سے. اور بسم اللہ کے بعد مسلمانوں کی کتاب ہی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہو تو تکبر کا تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ. ان الحمدللہ. اور بڑا بھی بندہ کوئی تنگ ہو تو کہے الحمدللہ علی کل حال، پھر بھی حمد ہے. اور تنگ بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، پریشانی بھی ہے، تنگ دستی بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود سب تعریف اللہ کی ہے.
یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، یہ بندگی ہے۔ حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ کسی نے ان سے کہا بھئی حافظ جی تسی متکبر بڑے ہو، کہندے ہو میں اپنا کھانا، میں کسی کے ہاتھ نہیں پھلوندا، مانگدا نہیں، تسی متکبر بڑے ہو۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کا خطیب اگر کھا رہا ہو، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے سے کہ ہر کسی کے آگے وہ ہاتھ پھیلاتا پھرے اور مانگتا پھرے اور بندے ڈھونڈے کہ کس کو قابو کرنا ہے، کس سے مانگنا ہے۔ تو آپ کے خطیب کی یہ عزت بہتر ہے یا وہ کہ وہ نہ ہاتھ پھیلائیں آپ کے آگے؟ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ آپ دکان پہ جاتے ہیں، دکاندار سے کہتے ہیں یار 1 کلو گوشت دے دے، پیسے کل دے دیں گا۔ وہ کہتے تھے بھائی کھا ہی کل لینا، مجبوری الگ ہے، لیکن یہ کہ نارملی اگر آپ کل آپ کے پاس پیسے آئیں گے تو ایک دن انتظار کرو، کل کھا لینا، کیا ہے اس میں؟ آپ نے آپ کو تنگ ضرور کرنا ہے۔ تو یہ اصل سوچ فکر ہے۔ یہ آئمہ کعبہ کا ذکر بھی میں یہاں پر کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، اور میں نے سلام کا ذکر بھی کیا، اور پھر آپ سے یہ بھی پوچھا کہ اذان دینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ اللہ کے بندو قرآن شروع ہوتا ہے، 90 نیکیاں ملتی ہیں بسم اللہ پڑھنے سے، اللہ کا قرآن ہے، اذان سے پہلے بسم اللہ، تکبیر پڑھنے سے پہلے بسم اللہ، نماز کے لیے اللہ اکبر کہنے سے پہلے بسم اللہ۔ اچھا کیوں جائز نہیں ہے؟ کوئی بندہ مجھے سمجھا دے نا۔ اگر آپ کے نزدیک جائز ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، جائز ہے، فتویٰ لے لیں اس کا بھی، لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو جائز نہیں ہے، تو کیوں جائز نہیں ہے؟ مجھے کوئی دلیل بھی دے نا، اس کی ریزن بھی بتائیں نا کیوں جائز نہیں ہے۔ بھائی بسم اللہ ہی ہے نا، سلام ہی ہے نا، کوئی بری چیز تو نہیں ہے اس میں، کیا حرج کیا ہے؟ حرج یہی ہے کہ اگر آپ کا عمل نبی کے عمل سے نہیں ملتا تو اس سے بڑا اور حرج کیا ہے؟ یہ بھی تو حرج ہے نا ایک۔ بعض معاملات میں نے عرض کیا کہ اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ شریعت اگر منع نہیں کرتی تو آپ کر لیں۔ خاص مسئلے میں آتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں یہ آتا ہے، حضرت جابر بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صعد المنبر سلم، جب آپ منبر پہ چڑھتے تھے تو سلام کرتے تھے۔ یہ حدیث اگر صحیح ہو تو منبر پہ چڑھ کے سلام کرنا سنت، یہ منہج کی بات بتا رہا ہوں، مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور اگر حدیث نہ ہو تو اس عمل کو آپ سنت نہیں کہہ سکتے۔ نامور محقق حافظ زبیر علی زئی، ان کے ذکر یہ روایت ضعیف ہے، اور ریزن بھی بتائی کہ ابن لوہیہ اس حدیث کے اندر راوی ہے، وہ ضعیف راوی ہے۔ عام لوگ بھی جو تھوڑا بہت چیزیں پڑھتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ابن لوہیہ ضعیف راوی ہے، اس کی سند میں وہ ضعیف راوی موجود ہے، لہذا روایت ضعیف ہو گئی۔ جب روایت ضعیف ہے تو مسئلہ ثابت نہ ہوا۔ تو جن علماء کے نزدیک وہ حدیث حسن لغیر ہی ہے، وہ اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں، جیسے امام کعبہ کا ذکر آپ سن رہے تھے۔ یہ ہے اصل علمی بات، یعنی جو اصل بات ہے کہ جن کے نزدیک وہ روایت صحیح ہے وہ سلام کر لیتے ہیں، جن کے نزدیک وہ روایت صحیح نہیں ہے وہ اس کو سنت نہیں سمجھتے ہیں۔ پھر بھی گنجائش دیتے ہیں کہ کہہ لیں تو شاید جیسے عام حکام نا، آپ آئیں ڈائریکٹ ممبر پہ آگے سلام کر لیں، ٹھیک ہے، وہ عام حکم ہے، اس کا ممبر سے یا خطبے سے تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کا خطبے سے تعلق ہوتا، یہ عمل مسنون ثابت ہوتا تو حضرت ابوبکر سے بھی ثابت ہوتا، حضرت عمر سے بھی ثابت ہوتا، حضرت عثمان سے ثابت ہوتا، حضرت علی سے ثابت ہوتا، سیدنا معاویہ سے ثابت ہوتا، دیگر خلفاء سے تو ثابت ہوتا نا، وہ ہمیشہ ممبر پہ چڑھتے رہے، جمعے پڑھاتے رہے۔ کوئی دلیل نہیں ہے سوائے ایک دلیل کے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور وہ عمر بن عبدالعزیز کا عمل ہے کہ وہ ممبر پہ چڑھتے تھے تو سلام کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو عمل منسوب ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ سلام ایک کتاب ہے احکام و آداب سے متعلق جو مفتی عبد الولی نے لکھی ہے، واقعن سے شائع ہوئی ہے، اور اس کی نظر ثانی حافظ عبدالسلام بن محمد حافظ اللہ نے کی ہے، اور آج سے 16-17 سال پہلے انہوں نے وہ نظر ثانی کی، اور ساری تحقیق موجود ہے، روایت کی سند، تحقیق اور سارے وہ مسائل موجود ہیں، یعنی وہ چیزیں موجود ہیں، مطلب یہ نہیں کہ کوئی پڑھ نہیں سکتا یا اویلیبل نہیں ہے، وہ تحقیق موجود نہیں، موجود ہے، علماء جانتے ہیں، اہل علم کا یہ کام ہے۔ اور پھر بھی میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی اور خطیب آتا ہے اس کے نزدیک یہ عمل صحیح ہے، سلام کر لے، اس میں مجھے کیا اعتراض ہے؟
اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ جب آپ نے کسی کو مسئلہ بتا دیا کہ یہ صحیح مسئلہ ہے تو آپ کا کام تو ختم ہو گیا نا، باقی کام وہ اللہ پر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر وہ لوگ پھر جائیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے، اور پھر ایک مقام پر فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام پہنچانا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب لینا ہمارا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور ہم اگر اللہ کی سیٹ پر اپنے آپ کو کھڑا کریں تو متکبر تو پھر بھی خطیب ہی ہوگا نا۔ تو یہ بہرکیف سوچنے والی بات ہے۔ جب سارے نبی یہ کہتے رہے کہ ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، پیغام پہنچانا ہے، پہنچا دیا، اللہ کے ذمے، اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، حساب اس پر ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے، بس پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی۔